أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 33. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے. عزیزان محترم، 3 رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا وہ تاریخی اور یادگار دن ہے جس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہوا. چونکہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو جب آپ کا اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو بی بی فاطمہ کے کان میں آپ نے بشارت دی تھی. 11 ہجری کا یہ زمانہ ہے کہ میری اہل بیت میں جنت میں سب سے پہلے جو ملنے والی ہے میری جگر کا ٹکڑا تو ملے گی. تو آج 3 رمضان المبارک کا مقدس موقع ہے. اس مناسبت سے یہ ناچیز بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کچھ مناقب، کچھ عظمتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے گا مختصر سے وقت میں، بہت ہی تھوڑے. مظہر ایمان و عظمت ہیں جناب فاطمہ، مظہر ایمان و عظمت ہیں جناب فاطمہ، مرکز فیضان عطرت ہیں جناب فاطمہ، جن کی خوشنودی سے حاصل ہو رضائے مصطفیٰ، منبع لطف و عنایت ہیں جناب فاطمہ، جن کے نام پاک سے چمکے مخدر کی چمک، مصدر رشد و ہدایت ہیں جناب فاطمہ، حامل قرب الہی راحت جان نبی، غنجۂ عرفان و عفت ہیں جناب فاطمہ، چارۂ عالم میں جن کے پھول ہیں مہکے ہوئے گلشن عرض ولایت ہیں جناب فاطمہ، 4 سوئے عالم میں جن کے پھول ہیں مہکے ہوئے گلشن عرض ولایت میں جناب فاطمہ، جن کی الفت دے رہی ہے راہ جنت کی نوید مطلب خوشخبری، جن کی الفت دے رہی ہے راہ جنت کی نوید، وارث و خاتون جنت ہیں جناب فاطمہ، مجھ کو آصف ہے سہارا ان کے نام پاک کا، حشر میں بحر شفاعت ہے جناب فاطمہ. عزیزان محترم، یقیناً جب تک نبی سے محبت اور نبی جس سے محبت کرتے تھے ان سے محبت نہ ہو تو اس وقت تک ایمان کی بو باس بھی نہیں ملتی. ایمان کی حلاوت تو بہت دور کی بات ہے، ایمان کی بو باس بھی نہیں ملتی جب تک کہ نبی کی محبت اور نبی جن سے محبت کرتے تھے، چیزوں سے، اشخاص سے، افراد سے، لیکن اہل بیت اطہار تو ٹاپ کلاس، سب سے اونچی، ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے عداوت رکھنا بے ایمان ہونے کا کھلا ثبوت ہے. عزیزان محترم، یہ زمانہ ایسا فتنوں آزمائشوں والا ہے کہ یہاں پر اسلام بھی رسوا ہو رہا ہے، مسلمان بھی رسوا ہو رہے ہیں، پستی میں چلے جا رہے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے. آج سب سے بڑی چیز جو نومولود فرقوں میں آ گئی ہے وہ ہے بے ادبی، گستاخی، انسلٹ کرنا. کس کی؟ انبیاء کی، سردار انبیاء کی، انبیاء کے گھرانوں کی، اہل بیت اطہار کی. یہ اتنا بڑا وائرس ہے جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ مسلمان کا لبادہ اڑے، مسلمان کا نام ہے، سب کچھ
کچھ ہے مسلمان گھرانوں میں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی اگر تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ معاشرے کی سدھار اور بگاڑ، اس میں جو مین رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عورت کا رول بہت زیادہ۔ اگر عورت نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر اس کی نسلیں، ایک جنریشن نہیں نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر عورت بے دین ہے، غیر متقی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو ذہن میں نہیں رکھتی ہے، اس کے خلاف اثر کرتی ہے، تو اس کی وہ نسل اور اگلی نسل سب برباد ہو جاتے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ عورت کے تعلق سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورت جنریشن کے لیے اولاد کے لیے سب سے بڑی یونیورسٹی، فرسٹ یونیورسٹی، کمپلیٹ یونیورسٹی جو جیسی ہوگی۔ اسی لیے پہلے زمانے میں جب کہیں رشتہ کیا جاتا تو گھر کی ماں کو دیکھا جاتا تھا، ماں کے اطوار کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ آج تو بہت حالات بگڑ چکے ہیں، تو اپنے نسلوں کے تحفظ کے لیے، آنے والی جنریشن کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں کم از کم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھے اور ان کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کرے تقوی اور پرہیزگاری کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ بیوی ہیں جو اولین ازلی ایمان والوں کے بیچ میں رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی کسی بشر کی آپ کے بال پر بھی نظر نہیں پڑی، آپ کے بال پر بھی، بلکہ اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں جب بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو لائے گا، بلائے گا، اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نظریں جھکا دیں گے اور کسی کی مجال تک نہیں ہوگی کہ بی بی فاطمہ الزہرا پر نظر ڈال سکے۔ یہ وہ بی بی ہیں، ان کے کردار کو سمجھنا ہے۔ آج واقعی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کو بہت دور چھوڑ دیا گیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ سیریلوں کو، پکچروں کو، ہیروئن کے کیریکٹرز کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اچھا ڈانس کر رہی، کیا کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی سر پر پلو اوڑھتی ہے، کوئی لڑکی اگر دیندار تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرتی ہے تو اس سے بیکورڈ کلاس شمار کیا جا رہا ہے، پردہ کرتی ہے تو اس کو دخیانوسی کہا جا رہا ہے۔ لیکن جو ہستی ازلی ایمان والوں میں، ان لوگوں کے درمیان میں رہی، کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو لفظ فاطمہ اتنا پیارا نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، اس کے معنی ہے فتن سے بنا ہے، روکنے والی، چھوٹنے والی، دوزخ کی آگ سے روکنے والی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ یہ نام فاطمہ کس نے رکھا؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جگر کا ٹکڑا بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی فاطمہ کو اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ کتنی پیاری بات، یعنی نام کا ڈیفینیشن ہی اتنا بڑا ہے کہ دوزخ کی آگ سے دور کر دینے والی۔ اب آپ بتائیے، تو جب نبی کی لاڈلی کے واقعات، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، مناقب کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی مختصر وقت میں آپ کی عظمتوں کو بیان کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6261، 6261۔ اس کے راوی ہیں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر ہانڈیوں کی صورت بنی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن مجتبیٰ بڑے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت الرضوان آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اپنی چادر میں سمیٹ لیا، اندر کر لیا۔ پھر سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دوسرے نواسے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی اپنی چادر میں سمیٹ لیا، اندر داخل کر لیے۔ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں تو ان کو بھی اس چادر کے اندر شامل کر لیا۔ پھر امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آئے تو ان کو بھی شامل کر لیا۔ یعنی ایک چادر میں اپنے دونوں نواسوں کو، اپنے چہیتی لخت جگر بی بی فاطمہ کو اور علی مرتضیٰ کو کر لیا۔ یہ کرنے کے بعد جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے مہر لگ رہی، اسٹیمپنگ کہ اہل بیت کون ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھا، وہ آیت کو اللہ کے نبی
दोहराते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुमको पाक करे, ऐ मेरे प्यारे घर वालों। यानी अहले बैत ये पांचों हस्तियां हैं, अल्लाह के नबी, बीबी फातिमा और हसनैन करीमैन अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। अज़ीज़ान मोहतरम, हमको अपनी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल, तर्ज़ ज़िंदगी किसका इख्तियार करना है, ये अहम है। तर्ज़ ज़िंदगी किसका इख्तियार करे हुए हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं, किसका इख्तियार करना है। अल्लाह का हुक्म यह है कि मेरे नबी का उसवे हसना सबसे आला दर्जा है, नबी का उसवे हसना इख्तियार करो। नबी के उसवे हसना को इख्तियार करेंगे तो फिर तुमको अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की क़ुर्बत, अल्लाह ताला की मारिफत सब कुछ मिलेगी। नबी का उसवे हसना तुझे ये दर्ज देता है, नबी का उसवे हसना तुझे ये दर्ज देता है कि तेरी ज़िंदगी कुरान की तफसीर हो जाए। अब एक हदीस शरीफ में रखता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। तो अल्लाह के नबी को अपनी इस चहीती प्यारी लख्त जिगर से कितनी मोहब्बत थी, ये तो मैं मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे, दिलचस्पी से पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने औरत बेटी के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद कर दिया। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका के वक्त औरत बेटी इंतहाई मनहूस मानी जाती थी, जिंदा दफना दिया जाता था। वैसे इंतहाई संगीन ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। मुहसिन इंसानियत का इतना बड़ा एहसान है कि औरत बेटी के मकाम को बता दिया। और बीबी फातिमा की बात तो बिल्कुल जुदा है। हमारा दीन और ईमान है जनाब सैयदा फातिमा, अली भी तुझ पर नाजा हैं जनाब सैयदा फातिमा, नबी की पाक बेटी का हया हम सब पर वाजिब है, नबी की जाने जाना है जनाब सैयदा फातिमा। रुखैया, ज़ैनब व कुलसुम जिनकी पाक बहनें हैं, तो उन सब में नुमाया है जनाब सैयदा फातिमा, जनाब सैयदा ज़हरा। खुदाया रात लंबी कर मुझे सजदे में रहना है, खुदाया रात लंबी कर मुझे सजदे में रहना है, वो जिसका एक ही अरमान है जनाब सैयदा ज़हरा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि नबी का उसवे हसना ही हमारा आइडियल होना चाहिए, और नबी ने अपना उसवे हसना की छाप ऐसी छोड़ी कि साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और सहाबिया सब के सब अल्लाह के नबी के उसवे हसना में ऐसे ढल गए, ऐसे ढल गए। लेकिन बीबी फातिमा की बात तो बिल्कुल जुदा, एक सर अलग। सुनने अबू दाऊद की एक हदीस शरीफ रखता हूँ, ये हदीस शरीफ भी उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। वो फरमाती हैं कि मैंने आदात, अतवार, अंदाज़े गुफ्तगू और चलने फिरने में बीबी फातिमा से ज़्यादा रसूलुल्लाह की मुशाबहत में किसी को नहीं पाया। कौन कह रहे हैं? उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा। किसके ताल्लुक़ से? बीबी फातिमा के ताल्लुक़ से, कि बीबी फातिमा के जैसा मैं रविश रसूल पर, उसवे हसना पर कामिल तौर पर चलने वाली किसी को नहीं देखा। फिर जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते, तो आप एहतरामन खड़े हो जाते, उनकी तरफ बढ़ते, उनका हाथ पकड़ते, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म बोसी करते, बोसा लेते। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आप बीबी के घर जाते, बीबी फातिमा के, तो बीबी फातिमा उठ जाती, एहतरामन ख़त्म बोसी करती, और उसके बाद वालिद बुजुर्गवार का हाथ लेकर चूमती। तो ये ऐसी बेहतरीन बातें हैं कि अब आप देख लीजिए कि कौन किसके लिए उठ रहा है। सरदार अंबिया, उनके लिए बीबी फातिमा उठ रहे हैं, और बीबी फातिमा के लिए सरदार अंबिया उठ रहे हैं। क्या मोहब्बत हुई, क्या जाननिसारी हुई। लख्ते जिगर जो फरमाए हैं उसका अमली सबूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर बात में दी है। मैं तो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में निकल जा रहा हूं, लेकिन एक शेर प्यारा ये है कि ये कौन आया कि इस्तकबाल को सब अंबिया उड़ गए। ये कौन आया कि इस्तकबाल को सब अंबिया उठे, न बैठेगा कोई तब तक, न जब तक बैठे फातिमा। तो अब ये फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत तय्यबा के ताल्लुक़ से इतनी बातें हैं, आपकी अज़मतें, मनाक़िब इतने हैं। अब एक बड़ी अज़मत कि अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेज दिया। कुरान आखिरी किताब है, कोई नबी आने वाले नहीं।
کوئی کتاب اترنے والی نہیں، شریعت مصطفیٰ حتمی اور خطئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بتا دیا کہ میرے بعد امت ہلاک نہیں ہوگی، آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے اور وسط امت میں مہدی ہیں۔ اب مہدی کی فضیلت کو، عظمت کو، جو رسول اللہ کا کام ہے، جو دین اسلام کو تازہ کرنے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت بصیرت دیدار کی جو تعلیم دی ہے، وہ عام تام دینے والی جو ہستی ہے وہ کون ہے ذرا سنیے۔ اس سے بھی بی بی فاطمہ کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی کی عظمت کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ المہدی من اطرتی من ولدی فاطمہ، ہزاروں حدیثوں میں سے ایک حدیث رکھ رہا ہوں کہ بے شک مہدی میری عطرت، میرے پاکیزہ اہل بیت سے اور فاطمہ کی بطن سے، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ تو اب آپ بتائیے کہ بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کی مناقب کتنے زیادہ ہیں، جن کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والے امام مہدی امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والے ہیں۔ اس کے لیے گجرات کے مہدی حسین صاحب خالص کا ایک مصرع بڑا پیارا ہے، بی بی فاطمہ کی شان میں وہ کئی اشعار لکھے ہیں، کئی مصرے، میں ایک مطلب کا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہی ام الائمہ ہیں، یعنی بی بی فاطمہ اماموں کی ماں ہے، وہی ام الائمہ ہے، وہی حسنین کی ماں ہے، امام مہدی برحق بھی بیٹا سیدہ کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ذرا دنیا میں جنبش ہوتے کی، پریشان ہوتے کی، لوگ امام مہدی کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 550 سال پہلے ہمیں وہ دولت تصدیق سے مشرف کر دیا۔ اس مہدی کو جو بی بی فاطمہ الزہرا اور جو ہمارے امام مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، ان کا سلسلے سب ڈائریکٹ جا کر ملتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے۔ اللہ کے نبی نے جو جو شرائط، جو جو علامتیں، جو جو نشانیاں بیان فرمائی تھی، وہ حضرت سید محمد جیون پولی ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ کے میں پوری مکمل طور پر موجود تھی۔ عزیزان محترم، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہے؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تھا، دیگر بھی تھے، سب خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی سوال کیے عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی؟ پھر اس کے بعد حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر میں آیا، میں نے بی بی فاطمہ سے یہی سوال کیا۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد ان کو دیکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سنا، یہ سننے کے بعد فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گیا، بارگاہ اقدس میں گیا، اور اس کے بعد فاطمہ نے جو جواب دیا میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی سننے کے بعد ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام بھی تھے، لیکن آپ نے پردے کے تعلق سے، حیا کے تعلق سے، عفت کے تعلق سے، آج یہ یعنی قیامت تک آنے والی ساری عورتوں کے لیے، کم از کم مسلمان عورتوں کے لیے اتنا بڑا میسج دیا ہے۔ اور آپ کی پوری سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنا ایک بال کسی غیر محرم کو دکھنے نہیں دیا۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ اور سناتا ہوں، دیکھیے کہ بی بی کی والد بزرگوار سے محبت کیسی تھی اور سردار انبیاء کی اپنی بیٹی سے محبت کیسی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا مسجد نبوی میں حضور کی خدمت میں آئی، جو کی ایک روٹی کا ایک ٹکڑا حضور کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا میری لخت جگر بیٹی فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ بی بی نے عرض کی کہ علی 3 دن کے فاقے کے بعد یہ تھوڑا جو لائے تھے، جس میں کچھ روٹیاں بنائی، پیس کے روٹی بنائی کری، اور جب بچوں کو کھلانے لگی تو میرے ابا جان کا خیال آ گیا۔ جب ابا جان کی خدمت میں یہ روٹی لے کے آئی تو ابا جان نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا، لے کے کھایا، اور اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا کے کہا کہ اے میری لخت جگر، میں 4 دن سے بھوکا تھا، یہ پہلا نوالا ہے جو تو لا کے دی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے یوں ہی نہیں پہنچا۔ آج ماڈرنزم کو اختیار کرتے ہوئے بڑا زام کر رہے ہیں، لاڑ کے بازار میں لاڑاں کرتے پھریں گے، ایبٹس پہ پھریں گے، ادھر پھریں گے، مرشد کے پاس آتے کہ چھتر ڈال کے بڑے ایکٹنگ کرتے ہیں، نہیں میاں کے سامنے نہیں آنا، ویڈیوگرافی ہوتی سب ہوتی۔ بی بی فاطمہ کا کردار کہاں ہے؟ ان کا پردہ کہاں ہے؟ ان کی حیا کہاں ہے؟ یہ بات خالی یوں ہی کان سے نکال دینے کی نہیں ہے۔ آج جو رسوا ہو رہے ہیں، جو ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، بی بی کے کیریکٹر کو چھوڑ دیا، بی بی کے کردار کو نظر انداز کر دیا،
पाकीज़ा तर्ज़ ज़िंदगी को नज़र अंदाज कर दिया, ढंढलाते चौतरफ फिरेंगे जब बात आती है तो। अब आप देख लीजिए, अफसोस की बात है, तरावी की नमाज गुजरी है, तरावी के वक्त पे पर्दा लगाए एहतमाम करें, फिर यही ख़वातीन में से बाज़ लोग जो है रमज़ान एक्सपो में बेहया बन के फिरते हैं। अब बोलो हम दिखते, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक मरतबा का वाक़या है कि मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि फ़ातिमा खाना पकाते वक्त रिख़त में क़ुरान की तिलावत कर रहे थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी वक़्त नमाज। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उधर से आए, बीबी फ़ातिमा को देखा और आपने इरशाद फरमाया कि बीबी हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहती है, हमेशा क़ुरान की तिलावत करती है, हमेशा अल्लाह से क़रीब रहती है। अब देखिए, एक मरतबा का वाक़या सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला अपने महबूब तरीन बंदों और बंदियों को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। एक मरतबा रमज़ान शदीद गर्मा में आया और दोपहर का वक्त था। बीबी फ़ातिमा की खिदमत में एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि मैं बीबी फ़ातिमा की खिदमत में गई, घर के दरवाजे को देखा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से चक्की चलने की आवाज़ आई। मैं देखिए, फिर उसके बाद आवाज़ दी, आवाज़ नहीं आई तो मैं झांकने लगी, ताकने लगी, देखा तो अंदर बीबी फ़ातिमा आँख लग गई है, सो रहे हैं। और उसके बाद देखा तो चक्की खुद ब खुद चल रही है, ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, चक्की खुद ब खुद चल रही है। उसके बाद देखा तो हसनैन करीमैन छोटे हैं, उनके झूले खुद हिल रहे हैं। जब ये कैफियत देखी तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आई और आके अर्ज़ की कि मैंने ये मंजर देखा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी पर इतना मेहरबान हुआ, मलाइका को मुखर्रर कर दिया कि मेरी बेटी को आराम दे और उनकी खिदमत खुद करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत से वाक़यात हैं सुनाने के लिए, सकत भी नहीं है कि हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के मुख्तसरन मैंने सुनाया है। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की जो हया थी, जो रियाज़त थी, जो इबादत थी, जो नबी से मोहब्बत थी, जो खुदा से मोहब्बत थी, आपको अल्लाह ताला ने खातून जन्नत यूँ ही नहीं बना दिया जो बने हैं। उनके सदक़े में अल्लाह ताला हम तमाम को, आने वाली सारी पीढ़ियों को और तमाम औरतों को इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हया को इख्तियार करें, पर्दे को इख्तियार करें। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।